پاکستان نے افغانستان پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ افغان پناہ گزینوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ نور خان ایئر بیس پر امریکی جہاز کیوں اترے ہیں اور ایک نئے پہلگام کی تیاری جاری و ساری ہے؟ پاکستان اس سارے معاملے پر کھل کر بول پڑا ہے۔ یہ تین بڑی اہم خبریں جو کہ آج کے اس ولاگ میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 6 سپٹمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پہلے اس خبر کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ کیا پاکستان کی جانب سے افغانستان کے مشرقی صوبوں کے اندر، جس میں خوست اور ننگرہار کی بات کی جا رہی تھی کہ یہاں پر کالعدم ٹی ٹی پی یا ان کی محفوظ پناہ گاہوں میں، اور ایک افغانستان کے جو مشہور و معروف ایک بزرگ شخصیت تھی حاجی نعیم خان، کیا ان کے گھر پر جو ڈرون حملے ہوئے مبینہ طور پر کیا وہ پاکستان نے کی؟ اس کے اوپر پاکستان نے بہت دیر تک خاموشی اختیار کی۔ افغانستان نے باقاعدہ طور کے پر سرکاری سطح کے پر الزام لگایا کہ یہ پاکستان نے کیے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کے سفیر عبید اللہ نظامانی صاحب کو بلا کر افغان حکام کی جانب سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا۔ پاکستان نے پھر بھی سرکاری سطح کے پر ان تمام معاملات کو کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن ابھی جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے کھل کر اس معاملے کے اوپر بولا گیا ہے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر کوئی حملے نہیں کیے، اور نہ ہی پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی پاکستان ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے متعلق یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ تمام تر جو کنفیوژن تھی، جو ابہام تھا، اس کے اوپر پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے کھل کر اسٹیٹمنٹ لی گئی۔ اسی دوران پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے ان کے سامنے یہ چیز بھی تھی کہ افغان پناہ گزینوں کا مستقبل کیا ہوگا، کیا انہیں پاکستان مزید ایکسٹینشن دینے جا رہا ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر زلزلہ ہے، قدرتی آفت ہے، اور جیسا کہ پاکستان کے اندر بھی سیلاب کی صورت میں ہے، تو ایسے میں جو افغان پناہ گزین ہیں ان کا مستقبل کیا ہے، اس حوالے سے ریاست کی یا حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ تو پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اس بات کی بھی کھلے الفاظ میں جو کلیئرٹی ہے وہ دے دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ افغان پناہ گزینوں سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ ریاست کا اٹل فیصلہ ہے، اور وہ یہی فیصلہ ہے کہ ہر صورت افغان باشندوں کو ان کے ملک میں جانا ہے۔ اگر انہوں نے پاکستان آنا ہے تو پراپر جو ڈاکومنٹیشن، جو ایک پروسیجر ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا، اور کوئی پاکستان کو یہ ڈکٹیٹ نہ کرے کہ آپ افغان پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں رکھیں یا نہ رکھیں۔ پاکستان پاکستانیوں کا ہے، اور پاکستان نے ہی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ملک میں کسے رہنا چاہیے اور کسے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اب دوسری خبر کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ جو پاکستان کی نور خان ایئر بیس کے اوپر جو امریکی جہاز ہے وہ کیوں اترے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے ہم تیسری خبر کے اوپر زیادہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اسی سے جڑی ہے، پھر آپ کو سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ بھارت کے اندر میڈیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ شور ہو رہا ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ عناصر ہیں، 14 کے قریب بتائے جا رہے ہیں کہ 14 کے قریب مبینہ طور پر ایسے افراد ہیں جو کہ پاکستان کی حدود سے بھارت کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور ان کے پاس 400 کلو بارودی مواد RDX ہے، اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے۔ حیران کن یہ بھی بات ہے کہ ایک بار پھر اگر ایسا ہے تو یہ تو اٹسیلف خود بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے لیے بھی فیلئر ہے کہ اتنا بڑا کوئی بارودی مواد RDX لے کر آپ کے ملک کے اندر کیسے آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال انڈین میڈیا بنا کسی تحقیق کے اس کے اوپر ٹرانسمیشن کرتا رہا، اور بنا کسی ثبوت کے پاکستان کے اوپر الزام لگاتا رہا، لیکن اس کی جو اصل کہانی ہے وہ کیا نکلی کہ ایک کوئی نجومی تھا، وہ اس شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے بہار والی سائڈ کا ہی۔ اچھا، یہ بہار والے چیپٹر کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ ادھر نومبر میں الیکشن ہونے ہیں، تو یہ تمام جو ایکٹیویٹیز، ایسے الزامات پاکستان کے اوپر لگ رہے ہیں غیر مصدقہ، اور پھر سے ایک نئے پہلگام کرنے کی جو تیاری یا بات کی جاتی ہے، یہ اس کے سارے تانے بانے آپ کو بہار سے اس لیے ملیں گے کیونکہ وہاں پر نومبر میں الیکشن بھی ہے۔ تو چونکہ جو بی جے پی کا ایک وتیرہ ہے، اور بی جے پی کی جو کہ ایک لائن ہے وہ یہی ہے کہ ایک پوری قوم کو، پورے وطن کو جب آپ جنگوں کے اندر دھکیلیں گے تو وہ جو ایک نیشنلزم کا جو ایک نیریٹو ہے اس سے آپ کے جو ووٹر سپورٹر ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پرفارمنس تو ہے نہیں، تو پھر ان چیزوں سے کر کے آپ نے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانا ہوتا ہے۔ تو اس بار بھی یہ جو افواہ پھیلائی گئی کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر بارودی مواد آ گیا ہے، اور ممبئی کے اندر مبینہ طور کے اوپر ان حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تو بیک اینڈ پہ جو چیز نکلی وہ یہ کہ ایک نجومی تھا، اور اس نے کسی اپنے ہی دوست کو پھنسانے کے لیے یہ جو واٹس ایپ کے اندر میسج ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ وائرل کیا، اور دیکھتے دیکھتے پورے انڈیا تک اور انڈین میڈیا کے اندر آ گیا، اور انڈین میڈیا بھی اس کو سچ مان کر پوری کی پوری ٹرانسمیشن کرتا رہا۔ اور جب تھوڑی سی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا اس شخص نے جو بیان دیا، اس نے کہا کہ جی میں نے فلاں شخص کو
چونکہ میرے اس کے ساتھ تعلقات خراب تھے تو میں نے اس کو بچانے کے لیے یہ معاملہ کیا، اور اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو یقینی طور کے پر جو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی انہوں نے جو نیو نارمل شروع کر رکھا ہے، یعنی بھارت کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی حملہ کر دے، کوئی بھی کر دے، تو وہ بنا کسی ثبوت کے اوپر پاکستان کے اوپر الزام لگے گا، اور پھر پاکستان کے اوپر ہی جو کارروائی ہے وہ کرنے کا بھارت جو ہے وہ اعلان کر سکتا ہے۔ تو اس پالیسی کے مطابق بہرحال ابھی والا جو معاملہ ہے یہ تو فلاپ ہو گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں کے اندر یہ مزید بھی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی بہت تیزی کے ساتھ ڈسکس ہوتی رہی، وہ یہ کہ رات گئے امریکہ کے جو جہاز ہے، امریکہ کے بڑا خصوصی اور اہمیت کا حامل اور انتہائی اہم اور انتہائی حساس قسم کا جہاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پاکستان کی نور خان ایئر بیس پر اترا۔ یہ میزائل عموماً فوجی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فوجی اکوپمنٹ کے لیے یہاں سے وہاں منتقل کرنے کے لیے، یہ بڑی لمبی پروازیں کرنے کا ریکارڈ رکھتا ہے، اور اس کے اندر خود بھی میزائل ہوتے ہیں، پورا جدید سسٹم اس کا دفاعی نظام لگا ہوتا ہے تاکہ یہ جہاز اپنی حفاظت خود بھی کر سکے۔ تو ایسا جو جہاز ہے یہ نور خان ایئر بیس پر اترا ہے، اور اس کی باقاعدہ جو یو ایس ایمبیسی ہے جو پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی تصدیق کی ہے، پاکستان کے حکام کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے، اور بھارت بھی اس کے اوپر خاصا پریشان ہے۔ آخر ایسے اس جہاز کے اندر آیا کیا ہے جس کی وجہ سے بھارت پریشان ہے؟ تو جو چیز سامنے آئی ہے، اور باقاعدہ تصاویر بھی اس کی جاری کی گئی ہیں یو ایس ایمبیسی کی جانب سے، جو کچھ یہ جہاز لے کر آیا ہے وہ در حقیقت جو پاکستان کے پنجاب یا دیگر صوبوں کے اندر یا علاقوں کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے، ان لوگوں ان کے متاثرین کے لیے جو امدادی سامان ہے وہ امریکہ کی جانب سے بھجوایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستان آرمی کی جانب سے ذاتی حیثیت میں یا بطور ادارہ جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کی گئی تھی امریکہ سے، اور امریکہ نے اسی ریکویسٹ کو دیکھتے ہوئے یہ جو امدادی سامان ہے اس جہاز کے اندر بھیجا ہے، جس کو بھارت پتہ نہیں کیا سے کیا بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی فوجی ساز و سامان آ گیا ہے امریکہ کا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو جہاز ہے یہ استعمال انہی ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کی چونکہ امریکہ یو ایس ایمبیسی کی جانب سے باقاعدہ اس کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں، کس نے ریسیو کیا، امریکی سائڈ سے کون تھے، پاکستانی سائڈ سے کون تھے، تمام وہ منظرنامہ جو ہے وہ کیپچر کیا گیا، تصاویر کی صورت میں سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ بھی کیا گیا۔ تو اس لیے بھارت نے ایک اور جو شوشہ چھوڑا بنا کسی ثبوت کے ان کے میڈیا نے، کہ نور خان ایئر بیس کے اندر امریکی ہتھیار جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پہنچائے جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کے اگینسٹ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، اور پاکستان حکام کی جانب سے بھی اس کی تردید کی گئی ہے، اور جو کچھ آیا ہے اس جہاز کے اندر وہ بھی ساروں کے سامنے آ گیا ہے تصاویر کی صورت میں۔ ابھی یہ جہاز جو ہے وہ 2 بار آ چکا ہے، سامان لے کر آ چکا ہے، مجموعی طور پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس نے 6 مزید وزٹ کرنے ہیں، ٹوٹل 8 کرنے، 6 مزید وزٹ کرنے ہیں، اور یہ امدادی سامان ہی لے کر آئے گا سیلاب متاثرین کے لیے، جن میں کھانے پینے کا سامان ہو سکتا ہے، جن میں کوئی بستر وغیرہ ہو سکتے ہیں، یا کیمپس وغیرہ ہو سکتے ہیں، یا ادویات ہو سکتی ہیں، اس قسم کا جو متاثرین کے لیے قدرتی آفات جہاں پر آتی ہیں، تو اسی قسم کا سامان امریکی جہاز کے اندر آیا ہے، اور مزید بھی آنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید جب یہ جہاز آئے گا تو بھارت ایک نئی تھیوری کا ایجاد کرتا ہے، بھارت اس سے بھی جڑی جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو معلوماتی، پھر سے ضرور لائک بھی کیجیے گا، دوستوں تک شیئر بھی کیجیے گا، اس سے جڑا کوئی سوال یا رائے دینا چاہیں تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب